الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ وبعد موتہ وان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ وبعد موتہ۔ سب سے پہلے اپنے محترم و معزز سامعین کرام کی خدمت میں امیر المومنین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز پیغمبر اسلام کے اس قول سے کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں یا علی ما عرفک الا اللہ و انا، اے علی تمہاری معرفت، آپ کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی سوائے اللہ کے اور میرے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ذات امیر المومنین اس عظیم ذات کو کہتے ہیں، اس بلند ترین صفات کے حامل مولا امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جن کی معرفت، جن کی حقیقت تک کسی نے رسائی نہیں کی سوائے کس کے؟ سوائے اس کے کہ یا تو خود اللہ ہے اور دوسرے خود پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ یعنی ان کی ذات کے علاوہ کسی نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے غواص علم و ادب نے اس فضائل کے اس بحر ذخار میں غوطہ زنی سے پرہیز کیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مکتب فکر کے امام ہیں امام شافعی، جب ان سے کسی نے سوال کیا، ان کے جو طلبہ موجود تھے ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ حضور کافی دن ہو گیا آپ نے عظمت مولائے کائنات میں، فضیلت مولائے کائنات میں کوئی کلام نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عظمت مولائے کائنات میں کوئی گفتگو کریں، کوئی امام کی فضیلت بیان کریں۔ تو بیان کرتے ہیں وہ کہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا اور سر کو جھکانے کے بعد کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ماذا اقول فی رجل اخفى اعداؤه فضائله بغضا وحسدا ومحبه خوفا ورهبا وهو بين زين وزين قد ملئت فضائله الخافقین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی عظمت و فضیلت میں کیا بیان کروں کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت کو ان کے چاہنے والوں نے خوف و ہراس کے مارے چھپایا۔ وَأَعْدَاؤُهُ بُغْضًا وَحَسَدًا، اور جو امام کے دشمن تھے، جو امام کو پسند نہیں کرتے تھے، جو بغض رکھتے تھے، انہوں نے حسد کے مارے، جلن کے مارے امام کی عظمت و فضیلت کو چھپایا۔ اب اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ حالانکہ امیر المومنین کی عظمت و فضیلت کو دو چاہنے والوں نے بھی چھپایا، تو کبھی تقیہ کی وجہ سے، کبھی موت کے خوف سے، تو چاہنے والوں نے بھی ان کی عظمت و فضیلت کو چھپایا، جو دشمن تھے انہوں نے بھی آپ کی عظمت و فضیلت کو چھپایا۔ وَهُوَ بَيْنَ زَيْنٍ وَزَيْنٍ قَدْ مُلِئَتْ فَضَائِلُهُ الْخَافِقَيْنِ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود علی کی عظمت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ زمین و آسمان علی کی عظمت و فضیلت سے پر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ امام کی عظمت و فضیلت ہے کہ بڑے بڑے غواص علم و ادب نے اس میں گفتگو کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ یہ امام شافعی کی گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکتب فکر کے اور امام ہیں کہ جنہوں امام احمد فراہیدی کہ جو نحو کا بڑا نام ہے، جب ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ امیر المومنین کو سب سے افضل مانتے تھے، سب سے افضل، سب کا امام امیر المومنین کی ذات کو تسلیم کرتے تھے۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ امیر المومنین کو امام کل مانتے ہیں، وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ علی امام کل ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ علی کو امام کل مانتے ہیں، آپ علی کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ احتیاج الکل الیہ وغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام للکل، کہ پوری کائنات کا علی کی طرف جانا، اپنی ضرورت کو، اپنی محتاجگی کو علی سے دور کروانا، اور علی کا کسی سے کسی طرح کی کوئی حاجت کا طلب نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب کے امام ہیں۔ یہ احمد ابن فراہید کی گفتگو ہے۔ تو عزیزان گرامی اور میرے محترم سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی معرفت نہ ہم اور آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ چونکہ ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، جو تمام چیزوں کو درک نہیں کر سکتا، تمام چیزوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اسی قاعدے کے تحت کچھ باتیں آج عظمت مولائے کائنات میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ مولائے کائنات کی ذات والا صفات کیا ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ
عباس ابن عبد المطلب ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف فرما ہیں، اور ساتھ میں عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے فرزند عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جو ساتھ میں رسول اسلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کہ اسی اثنا میں مولائے کائنات اس بزم میں داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی مولائے کائنات اس بزم میں داخل ہوئے تو یہ تاریخ کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ ایک دم سے مولا رسول اسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور پیغمبر اسلام مسکرائے، اور کچھ اس طریقے کا انداز تھا رسول اللہ کا کہ عباس ابن مطلب سے رہا نہ گیا، اور ایک مرتبہ جملہ کہا، اتحب ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے بہترین جملہ کہا واللہ اللہ اشد حبا لہ، ابن عباس اگر تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو جان لو خدا کی قسم علی سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ علی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، آپ اس میں پیغمبر اسلام مولائے کائنات کی ذات کو سعادت و شقاوت کا معیار قرار دے رہے ہیں، چونکہ آج مولا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ ان السعید کل سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ یقیناً کامیاب، مکمل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو علی سے محبت کرے علی کی زندگی میں اور علی کی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اور اس کے بعد دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، اور بدبخت ہے وہ شخص، اور مکمل بدبخت ہے وہ شخص، بہت زیادہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو علی سے بغض رکھے، علی سے دشمنی رکھے علی کی زندگی میں اور علی کی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ یعنی اگر اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں دیکھا جائے تو جو ذات سعادت و شقاوت کے لیے معیار ہے وہ ذات امیر المومنین ہے۔ اور اس حدیث سے آپ اشارہ اس میں ملتا ہے، چونکہ 13 رجب کی مناسبت ہے، امام مولود کعبہ کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تو اس اژدہے کو پیش کیا گیا کہ جس سے عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بچہ حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، اس کے تمیز کے لیے عرب جو ہے ایک اژدہے کے سامنے لے جا کر بچے کو رکھ دیا کرتے تھے، اور اگر بچہ حلالی ہوا کرتا تھا تو وہ اژدہا یوں ہی چھوڑ دیا کرتا تھا، اور اگر بچے کے حسب و نسب میں کوئی کمی رہتی تھی تو وہ اژدہا اسے کھا جایا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ عرب کے نزدیک جو معیار حلال زادہ ہونا اور معیار حلال زادہ نہ ہونا تھا وہ ایک اژدہا تھا۔ مولا المومنین کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب المومنین کے سامنے اس اژدہے کو پیش کیا گیا تو مولا کائنات نے اس اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی اب تک کہ عرب جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں تمیز کیا کرتے تھے وہ اعلی کار مولا کائنات نے ختم کر دیا۔ لیکن کیوں ختم کر دیا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مولا کائنات کی ولادت سے پہلے تو یہ تمیز ہو سکتی تھی، لیکن مولا کائنات کی اس دنیا میں آنے کے بعد تمیز صحیح و غلط وہ ذات امیر المومنین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام رسول اللہ نے کیا فرمایا، ان السعید کل سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، اگر کوئی سعادت ہے تو امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ، اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ علی کا چاہنے والا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی بدبخت ہے تو وہ بدبخت ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، جو علی کو پسند نہیں کرتا، جس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مرحلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ آپ دیکھیے کہ یہ حدیث غور فرمانے والی ہے کہ جس میں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ علی سے جو محبت کرے علی کی زندگی میں، علی کے مر جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہ سعید ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو علی سے بغض و نفرت رکھتا ہے، جو علی کو پسند نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ شقی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا عتیق سعادت کہتے کسے ہیں؟ اگر قرآن مجید کی روح سے دیکھا جائے کہ سعادت کیا ہے تو قرآن مجید نے سورہ ہود میں آیت نمبر 106 میں بڑھ کر سہارا دیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے، چونکہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے وہ سعید ہے، وہ کامیاب ہے، جو علی سے دشمنی رکھے وہ شقی ہے۔ قرآن نے بڑھ کر سہارا دیا کہ یہاں پر سعادت سے کیا مراد ہے، شقاوت سے کیا مراد ہے، تو قرآن نے کہا سورہ ہود میں کہ سعادت یہ ہے کیا، ان ام الذین سعدوا ففی الجنہ، کہ جو لوگ کامیاب ہیں، جو لوگ سعید ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔
معلوم یہ ہوا کہ سعید وہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے اور بدبخت وہ ہے کہ جو جہنمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کی محبت کو، اب دیکھیے اس حدیث کو، مولائے کائنات کی محبت کو سعادت و شقاوت کا معیار قرار دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خود نبی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اگر انسان جنت کا حقدار ہو جائے تو یقیناً اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر سعادت سے مراد فقط سعادت دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی سعادت ہے، یعنی جنت میں چلے جانا ہے۔ اور شقاوت سے مراد کیا ہے؟ شقاوت سے مراد دنیاوی شقاوت نہیں بلکہ شقاوت سے مراد اخروی شقاوت، اور وہ جہنم میں جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن کے دل میں مولائے کائنات کی محبت تھی، جن کے دل میں مولائے کائنات کی الفت تھی، ان کے حوالے سے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے کہ ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ سلمان و ابی ذر و مقدادا، کہ جنت مشتاق ہے۔ آپ دیکھیے ہم اور آپ، ایک مسلمان مشتاق جنت ہوتا ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں، جو حالات حاضرہ میں ہے، آج عالم یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں بم بھی پھوڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کہ چونکہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ آج مسلمان کا جتنا بھی عمل ہے، جو بھی عمل انجام دے رہا ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ جنت میں چلا جائے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، کہ جنت مشتاق ہے کہ جنت کے اندر یہ تین ہستیاں جائیں، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ یہ تین ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے جنت مشتاق ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ اور ان تینوں کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان تینوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، تو ان تینوں کی سیرت میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ یہ سب کے سب مولائے کائنات کے بے اعلیٰ درجے کے شیعہ تھے، امام مولا المومنین سے محبت رکھنے والے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولائے کائنات کی محبت سعادت ہے، اور سعادت اتنی بڑی سعادت کہ جس کے دل میں مولائے کائنات کی محبت ہوتی ہے، جنت اس کے لیے مشتاق ہوتی ہے۔ اور اسی کے برخلاف جو مولائے کائنات کا دشمن ہے، ابن ملجم کے لیے مثال ملتی ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ مولائے کائنات کو شہید کرنے والا اشقل اشقیا ہوگا، بدبخت ترین شخص ہوگا کہ جو مولائے کائنات کو شہید کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کی محبت بزبان پیغمبر معیار سعادت و شقاوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے کہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ کی ذات جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ چونکہ عظمت، اور میں نے جملہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ذات امیر المومنین کے متعلق نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، آپ کی معرفت آپ کو نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو آئیے بارگاہ رسول اسلام میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ علی کی کیا عظمت و فضیلت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حوالے سے مجھے خصال شیخ صدوق میں بہترین روایت ملی کہ جس کے متعلق خصال شیخ صدیق میں یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جن کی وثاقت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سمعت رسول اللہ یقول، میں نے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے کہ ان فی علی خصالا لو کانت واحدۃ منہن لجمیع الناس لاکتفوا فضلا۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ نے علی کو وہ عظمت و فضیلت بخشی ہے، وہ خصوصیت بخشی ہے کہ اگر ان تمام عظمت و فضیلت میں سے کوئی ایک عظمت، کوئی ایک فضیلت بھی لو کانت لجمیع الناس، اگر دنیا کے تمام لوگوں میں اس عظمت کے ایک حصے کو، ایک خصلت کو، ایک خصوصیت کو اگر دنیا کے تمام لوگوں میں بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو نبی فرماتے ہیں لاکتفوا فضلا، تو یقیناً دنیا کے لوگوں کے لیے کفایت کرے گی یہ چیز، یہ ان کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی ایک خصلت کافی ہوگی۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو خصلتیں جو اللہ نے امیر المومنین کو عطا کی ہیں، اور کہ جس کی ایک عظمت فضیلت اگر دنیا کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے تو ان کی عظمت کے لیے کافی ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں وہ کیا کہ وہ علی کے حوالے سے میرا یہ فرمانا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ ایک فضیلت۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے بعد علی ہی وہ ہے ذات ہے کہ جن کے متعلق فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی میں تجھ سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ اس کے بعد یہ حدیث مسلسل بیان فرماتی جا رہی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی مع الحق والحق مع علی، علی
یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یہ ساری احادیث اور خصوصیتیں مولا کائنات ایسی عظمت و فضیلت ہے، ایسی خصوصیتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خاصیت بھی، ایک فضیلت بھی دنیا کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کی عظمت و فضیلت کے لیے یہ چیز کافی ہوگی۔ لیکن مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اندر یہ تمام کی تمام صفات، تمام کی تمام خصلتیں جمع ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہیں پیغمبر اسلام ہیں، اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ و وال فی اللہ و عاد فی اللہ۔ آپ غور سنیے اس عظمت مولا کائنات پہ توجہ کریں۔ آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں نبی کہ اپنے اصحاب کا مجمع ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ اگر کسی سے دوستی رکھتے ہو تو اللہ کے لیے رکھو، اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو اللہ کے لیے رکھو۔ کسی نے مجمع میں سے کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم کیسے جانیں کہ ہماری محبت، ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے اور ہماری دشمنی، ہماری کسی سے بیزاری یہ اللہ کے لیے ہے؟ اس کا کوئی معیار ہمارے لیے معین کیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکیں کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے اور ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہے۔ اسی اسنا میں روایت کا جملہ ہے کہ مولا کائنات داخل بزم ہوئے، مولا کائنات کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے والمن والا، کہ جو اس سے محبت کرے، ولی ھذا ولی اللہ فوالے، کہ اس سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، پس تمہیں چاہیے کہ تم اس سے محبت کرو۔ وعدو ھذا عدو اللہ فعادے، اور جو اس سے دشمنی رکھے، یعنی مولا کائنات سے جو دشمنی رکھتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس سے دشمنی رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی زبانی اگر کوئی معیار حق و باطل ہے، اگر کوئی معیار حب اللہ اور بغض اللہ ہے تو وہ ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ روایتوں میں غور کیجئے، روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات، جب یہ آیہ کریمہ، امام کون ہے کہ جو امام مبین ہے، وہ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اصحاب میں سے بڑے بڑے جو نام ذکر کیے جاتے ہیں صحابہ کے، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے برادران کے نزدیک، تو ان میں سے دو بڑی شخصیتوں نے اٹھ کر جو ہے وہ سوال کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، کیا اس امام مبین سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں سمیٹ دیا ہے، ہر چیز کا علم امام مبین کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہاں امام مبین سے کیا مراد ہے؟ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں۔ دوسرے صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو امام مبین سے مراد ہو سکتا ہے کہ انجیل ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ کسی اور نے بڑھ کر سہارا دیا، یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین وہیں تشریف فرما تھے، امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ھذا ہوا امام مبین الذی احصى اللہ فیہ کل شیء، یہ وہ امام مبین ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے۔ المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کے عرض کروں، جب بات آ گئی چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے، آپ دیکھیے کہ امام کی عظمت اور فضیلت، اللہ اکبر، عجیب عظمت و فضیلت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ دنیا میں کبھی کسی کے اندر ایک وقت میں ازداد صفتیں، جو ضد صفتیں ہوتی ہیں وہ جمع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہے تو ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ بہت بڑا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بہت بڑا سخی ہے تو سخی اسی وقت انسان ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس پیسے ہوں، جب وہ مالدار ہو۔ لیکن ہم نے ذات امیر المومنین میں، کہ جس کے لیے دراصل میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں صفی الدین حلی کے ایک شعر کے متعلق، جنہوں نے مولا کائنات کے متعلق ایک بہترین عربی مسدس لکھی، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعت فی صفاتک الازداد فلہذا عزت لک الانداد۔ یا علی، یہ صفی الدین حلی فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ کی ذات میں اللہ نے ازداد صفتیں، یعنی وہ صفتیں کہ جو ضد ہیں، یعنی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، مگر آپ کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات میں ازداد صفتوں کو جمع کر دیا ہے۔ جو میں عطفی صفات کل ازداد، آپ کے
شان میں، آپ کی ذات میں اللہ نے ازداد جو ضد صفتیں ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ذات میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ فلہٰذا عزت لک الانداد، یہی وجہ ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون سی عظمتوں، وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ازداد ہیں، جو ضد ہیں لیکن ذات مومن میں پائی جاتی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کیا کہ زاہد حاکم، یا علی ہم نے آپ کی ذات میں دیکھا کہ آپ ایک وقت میں دنیا کے سب سے بڑے زاہد ہیں، ایک وقت میں آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے۔ زاہد و حاکم، یا علی آپ ایک وقت میں سب سے بڑے زاہد بھی ہیں اور ایک وقت میں سب سے بڑے حاکم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے جہاں تک زہد کی بات ہے تو زہد کی تعریف میں علماء نے بیان فرمایا زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد یہ ہے الزہد هو الاعراض عن الدنیا وما فیہا، زہد کسے کہتے ہیں کہ دنیا وما فیہا، اور دنیا میں جو چیزیں ان سب سے ظاہر انسان اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے۔ لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ایک وقت میں زاہد ہیں۔ اور حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم وہ ہے کہ جو اپنی کرسی کے لیے ہمیشہ اپنی کرسی سے لگے رہنے کے لیے وہ دنیا طلب ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے پر قابو پانے، ہر چیز پر جو ہے وہ تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ذات مومن وہ ہے کہ جو ایک وقت میں سب سے بڑے زاہد بھی ہیں اور ایک وقت میں سب سے بڑے حاکم بھی ہیں۔ زہد کی مثال آپ اکثر یہ روایت سنتے رہتے ہیں۔ زہد کی مثال جہاں تک ہے تو زہد کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات ہیں کوفے میں اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو سل رہے ہیں کہ ابن عباس داخل ہوئے، اور ابن عباس نے بیان فرمایا کہ دیکھا کہ مولائے کائنات ہے جو پھٹی ہوئی جوتیوں کو سل رہے ہیں۔ ابن عباس نے بڑے تعجب سے امام کو دیکھا تو امام نے فرمایا کہ ابن عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ ابن عباس نے فرمایا کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو سل رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا ابن عباس یہ بتاؤ کہ ما قیمت و حاضہ النال، اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے فرمایا لا قیمت اللہ، یا امیر المومنین اس جوتی کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس جوتی کی کوئی قیمت ہوگی، کوئی اہمیت ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ اے ابن عباس یاد رکھو کہ واللہ ھذا احب الی من امراتکم، اے ابن عباس تم پر امیر بننا، تمہارا امیر بننا، تمہارا حاکم بننا، یہ اس سے زیادہ مجھے میری یہ جوتی پسند ہے۔ یہ زہد ہے مولائے کائنات کا، جس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی پھٹی ہوئی جوتی زیادہ عزیز ہے، مجھے تم پر حکومت کرنا، تمہارا حاکم بننا یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اس کے بعد امام فرماتے ہیں مگر یہ کہ مجھے حق کا قیام کرنا اور باطل سے پرہیز کرنا، اس وجہ سے میں تمہارا حاکم ہوں۔ تو یہ بہرحال زہد کی مثال۔ اور اگر جہاں تک اس کی بات آپ کریں کہ حکومت مولائے کائنات کی، تو حکومت عزیزوں دنیا کی حکومت کا کیا کہنا کہ صرف مولائے کائنات کی حکومت انسانوں پر نہیں ہے، نفوس پر نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات وہ حاکم ہیں کہ جو ایک وقت میں جنوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، انسانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، چرند و پرند پر بھی حکومت کرتے ہیں، کہ جس کی مثال آج بھی مسجد کوفہ میں باب صوبان کی شکل میں ہے کہ جو یہاں پر پائی جاتی ہے، کہ جس کے متعلق ملتا ہے کہ جنوں میں جب کوئی مسئلہ، کوئی اختلافی بات ہو گئی تھی تو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جس ذات کی خدمت میں آئے تھے تو وہ ذات مومنین ہے۔ البتہ یہ شعر بہت طولانی ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس پورے شعر کی جو تشریح کی جائے، مگر میں اس شعر کو پڑھ کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، جس کے مطابق صفی الدین فرماتے ہیں کہ زاہد حاکم حلیم شجاع، اے علی آپ ایک وقت میں حلیم بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، فاتق ناسک، یا علی آپ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں اور آپ سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں، وہ فقیر جواد، اے علی آپ ایک وقت میں سب سے بڑے دنیا سے پرہیز کرنے والے، ایسا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی ہوئی روٹیاں تناول فرماتے ہیں، وہ جواد، اور ایک وقت میں آپ سب کو جو ہے وہ ہر چیز عطا کرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔